بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بھیانک رات کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناصر نے حیرت سے سوال کیا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ تمہارا نام ناصر ہے اور تم یہاں کسی فرم کی مقامی برانچ میں ملازم ہو۔ اجنبی نے لاپرواہی سے کہا، بہرحال گاڑی میں چھوڑے جا رہا ہوں، کل واپسی پر کسی مکینک کو ساتھ لاؤں گا، بے فکر رہیں، میں آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس سے مصافحہ کر کے رخصت ہو کے ناصر کھڑکی کے قریب بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ اجنبی اور ڈرائیور ٹرک کے پاس پہنچے اور اس میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو کے ان کے جاتے ہی ناصر بھی کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر آ بیٹھا اور لیٹ کر اجنبی کے بارے میں سوچنے لگا، جو بہت پراسرار شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکدار تھی، جن سے درندگی جھلکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ناصر کو اچانک خیال آیا کہ اجنبی اپنی کار اس کے حوالے کر کے گیا ہے، میں بھی کتنا احمق ہوں۔ وہ اٹھتا ہوا بڑبڑایا۔ اجنبی نے کار کا دھیان رکھنے کی تاکید کی تھی اور وہ سونے لگا ہے، کہیں رات کو کوئی چور اجنبی کی کار سے کوئی قیمتی چیز نہ چرا لے جائے۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا تو اس کی نگاہ میز پر رکھی چائے کی خالی پیالیوں پر پڑی۔ پیالیوں کی بیرونی سطح پر ڈرائیور اور اجنبی کے ہاتھوں سے سیاہ دھبے پڑ گئے تھے۔ ناصر یہ سوچتا ہوا باہر نکل آیا کہ اب صبح ہی پیالیاں دھوئے گا۔ وہ گھر سے نکل کر سڑک کی طرف بڑھ گیا جہاں اجنبی کی کار کھڑی تھی۔ بارش اگرچہ بند ہو چکی تھی مگر آسمان اب بھی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بجلی چمک رہی تھی۔ سڑک پر مکمل اندھیرا تھا، البتہ جب بجلی چمکتی تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف روشنی ہو جاتی تھی۔ اس نے کار کے پاس پہنچ کر گاڑی کو چیک کیا، پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ لاک نہیں تھا۔ بیچارے کو پریشانی میں دروازہ لاک کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ ناصر دروازہ بند کرتا ہوا بڑبڑایا، پھر اس نے پچھلا دروازہ کھولا ہی تھا کہ کوئی چیز باہر آ گری۔ اسی لمحے بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں ناصر کی نگاہ دروازے میں پڑے ایک انسانی وجود پر پڑ گئی اور وہ بے اختیار چیخ کر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ انسانی وجود ایک لاش تھی جو شاید دروازے کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی اور دروازہ کھلتے ہی باہر لڑک آئی تھی۔ اس کا آدھا دڑ کار کے اندر تھا اور آدھا باہر سڑک پر۔ لاش کا چہرہ زخموں سے لہو لہان تھا، اس کی آنکھیں دہشت زدہ انداز میں پھٹی ہوئی تھی اور شارک کٹی ہوئی تھی جس سے خون نکل کر سڑک پر جمع ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خوفناک لاش دیکھ کر ناصر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور خوف کی شدت سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ لاش کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ پلٹا اور دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے کمرے میں پہنچا اور کھڑکی کے قریب رکھی کرسی پر گر کر ہانپنے لگا۔ اس نے آج تک اتنا بھیانک شدہ چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس لاش کی گردن سے بہنے والا خون ظاہر کرتا تھا کہ اسے قتل کیے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، اور وہ خوف زدہ ذہن کے ساتھ اجنبی کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کون تھا اور قتل کے بعد لاش کو اپنی کار میں ڈالے کہاں سے آ رہا تھا۔ وہ شکل سے خطرناک آدمی لگتا تھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ درندگی تھی۔ شاید وہ قتل کے بعد لاش کہیں دور پھینکنے جا رہا تھا۔ ناصر بڑبڑانے لگا، شاید اسی لیے اسے جلدی تھی کہ اس کا راز فاش نہ ہو جائے، یقیناً اس کے پیچھے پولیس لگی ہوگی۔ تبھی وہ لاش یہاں ویران سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا۔ کم وقت کتنا شفاق شخص تھا، ناصر خوف سے کانپتا ہوا سوچتا اور بڑبڑاتا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی اور اب اس کے ذہن پر لاش سوار تھی۔ اسے خیال آیا کہ پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، مگر اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔ شہر جانے کے لیے سواری دستیاب نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس فون تھا کہ پولیس سے رابطہ قائم کر کے لاش کے بارے میں بتاتا جو کسی نوجوان لڑکی کی معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یاد آیا کہ اس نے صبح جلدی اٹھنا ہے، وقت پر آفس پہنچنا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ چنانچہ
लिहाजा वो कुर्सी से उठकर बेड पर आ लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त इसे फिर लाश का ख्याल आया और वो उठ बैठा। लाश सड़क पर अकेली थी और इसने लाश की हिफाजत का इंतजाम ना किया था। वो बड़बड़ाया, मैं भी कितना बावला हो गया हूँ, लाश को यूं ही छोड़ आया। कहीं कोई कुत्ता बिल्ला लाश को खा ना जाए। मुझे कम से कम लाश को पूरी तरह तो कार में बंद करना चाहिए, जो आधी सड़क पर और आधी कार में है। वो बिस्तर से उतरा और कमरे से निकल आया। बाहर अब भी बिजली चमक रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। वो घर से निकलकर कार वाली जगह पर पहुंचा, मगर कार को गायब पाकर बेख्तियार उछल पड़ा। कार वहां मौजूद नहीं थी। इसने दाएं बाएं देखा, मगर कार कहीं नजर न आई। इसी लम्हे बिजली चमकी और इसने नीचे नजर डाली। इसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि कार के अलावा वहां से वो खून भी गायब था जो इसने लाश की कटी हुई शाहराग से निकलते देखा था। यकीनन अजनबी वापिस आकर अपनी कार ले गया, मगर मुझे खबर क्यों नहीं हुई? नासिर परेशानी से बड़बड़ाया। वो सोचने लगा कि अजनबी कितना खुदगर्ज निकला। कम से कम कार वहां से ले जाते वक्त इसे इत्तला तो देता। शायद इसने ऐसा जानबूझकर किया हो कि वो इसके जुर्म का गवाह ना बन जाए। फिर इसे ख्याल आया कि आखिर इसने सड़क से खून के दाग कैसे मिटाए होंगे। बारिश हो रही होती तो सोचा जा सकता था कि खून धुल गया होगा, लेकिन बारिश रुके काफी देर हो चुकी थी और पानी बह जाने के सबब सड़क खुश्क थी। यही कुछ सोचते हुए वो वापस मकान में आया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे वहशियाना अंदाज में कत्ल करके और इसकी लाश कार में डालकर अजनबी यहाँ पहुँचा था। क्या ये जरूरी था कि अजनबी की गाड़ी इसके मकान के बिल्कुल सामने आकर खराब होती? सोचते सोचते इसे नींद ने आ लिया और वो सो गया। सुबह इसकी आंख खुली तो घड़ी पर वक्त देखकर बुखला गया। 9 बज रहे थे, जबकि 9 बजे इसे अपने ऑफिस में रिपोर्ट करना था। नाश्ता करने का वक्त नहीं था। इसने तेजी से हाथ मुंह धोया, लिबास तब्दील किया और 10 मिनट के मुख्तसर वक्त में तैयार होकर घर से निकल आया। सड़क पर पहुंचकर वो सवारी का इंतजार किए बगैर ही शहर की तरफ चल दिया। इत्तेफाक से चंद लम्हों बाद ही पीछे से एक टैक्सी आ गई। टैक्सी खाली थी। नासिर ने इसे इशारे से रोका और इसमें बैठकर शहर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो शहर पहुंचा। इसने टैक्सी अपने ऑफिस के बाहर रुकवाई और किराया अदा करके तेजी से ऑफिस की इमारत की तरफ बढ़ गया। वो सीने तय करके दूसरी मंजिल पर वाक़या ऑफिस में दाखिल हुआ तो इसका सांस फूला हुआ था। सामने बैठी क्लर्क लड़की ने इसे गौर से देखा। जी फरमाइए, इसने शाइस्ता लहजे में पूछा। आपको किससे मिलना है? आप नासिर साहब तो नहीं है? भाई जानब बैठे एक आदमी ने चौंकते हुए तेजी से कहा। नासिर ने इसकी तरफ देखा और असबात में सर हिला दिया। तब लड़की बुखलाकर खड़ी हो गई। तशरीफ रखिए सर। दूसरा आदमी हेड क्लर्क था। वो उठकर करीब आया और सलाम करके बोला, सर आपका हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा? नासिर ने हैरत से दुहराया। जी हाँ, 9 बजे से, जबकि इस वक्त 10 बज रहे हैं, हेड क्लर्क ने सर हिलाते हुए बताया। आइए आपको आपका कमरा दिखा दूं। दरअसल टैक्सी मिलने में देर लग गई थी। नासिर ने बहाना बनाया, फिर इसके साथ अपने ऑफिस रूम की तरफ बढ़ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो कमरे की सजावट देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। शानदार फर्नीचर से आरास्ता कमरे में हर चीज स्क्रीने से रखी हुई थी। इसकी बड़ी सी ऑफिस टेबल पर टेलीफोन, कलमदान और चंद फाइलें रखी थी। चेयर पर बैठते हुए इसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। इतने में एक खूबसूरत और नौजवान लड़की अंदर आई। इसने नासिर को सलाम किया। हेड क्लर्क ने फौरन ही इसका तारुफ करवाया। सर, ये आपकी सेक्रेटरी मिस आसिया है और मेरा नाम जवेद है। बाहर बैठी लड़की मिस फौजिया क्लर्क है। इसी लम्हे एक अधड़ उम्र शख्स प्लेट में पानी का गिलास रखे अंदर आया और इसने नासिर को सलाम करने के बाद गिलास मेज पर रख दिया। ये हमारे चपड़ासी रशीद हैं। इस ऑफिस में 10 बरस से काम कर रहे हैं। हेड क्लर्क ने इस शख्स के बारे में बताया। क्या डायरेक्टर साहब आगे हैं? नासिर ने पूछा। जी हाँ, और अब तक 3 मरतबा आपका पूछ चुके हैं, सेक्रेटरी मिस आसिया ने बताया। ठीक है, अब पूछे तो बता देना, नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, मैं नाश्ता नहीं कर सका, जरा चाय वगैरह मंगवा दें। वो तीनों बाहर चले गए। चंद मिनट बाद चपड़ासी नाश्ता लेकर आया और नासिर इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। नाश्ते से
से फारग होकर वो मेज पर रखी फाइलों की वर्क गर्दानी करने लगा, मगर चंद लम्हों बाद अचानक इसे गुजरी रात का वाकया याद आया और वो खौफ से झरझरी लेकर रह गया। वो फाइल से निगाहें हटाकर लाश के बारे में सोचने लगा। पुरस्रार अजनबी और कार से आधी बाहर आती हुई लाश का खून आलूदा चेहरा इसके तस्वर में चकराने लगा था। ये सवाल इसके ज़हन पर हथौड़े बरसाने लगा कि आखिर अजनबी का इस नौजवान लड़की से क्या ताल्लुक था जिसकी लाश अपनी कार में डालकर वो शहर से बाहर जा रहा था। क्या इसने खुद लड़की को कत्ल किया था? लेकिन कत्ल करने की वजह क्या थी? क्या वो लड़की इसकी बीवी थी और इसने किस बात पर इसको कत्ल किया था? उसी वक्त दरवाजा खुला और इसकी सेक्रेटरी आसिया होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेरे अंदर आई, मगर नासिर को इसकी आमद की खबर ना हुई। वो सामने दीवार पर निगाहें जमाए लाश के बारे में सोच रहा था। इसे अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाकर आसिया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। सर, आपको बॉस ने तलब किया है, इसने नासिर को मुखातिब किया, लेकिन नासिर को इसकी आवाज ना सुनाई दी। वो कुर्सी पर साकत बैठा दीवार को घूरता रहा। आसिया को हैरत हुई और वो कदम बढ़ाकर मेज के पास आ गई। फिर बुलंद आवाज से बोली, सर। नासिर एकदम उछल पड़ा। फिर इसने आसिया की तरफ देखा और शर्मिंदगी से मुस्कुराने लगा। सॉरी मिस आसिया। आसिया इसकी बुखलाहट पर मुस्कुराती हुई बोली, आपको बॉस ने याद किया है। नासिर उठा और कमरे से निकल आया। वो डायरेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ तो इसने फाइल से निगाहें हटाकर इसकी तरफ देखा। नासिर ने सलाम किया। आइए मिस्टर नासिर, तशरीफ रखिए, डायरेक्टर ने नरम लहजे में कहते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नासिर ने इससे मुसाफा किया और इसके सामने कुर्सी पर बैठकर इसकी तरफ देखने लगा, मगर फिर याद आने पर इसने अपने हाथ में मौजूद लेटर बॉस की तरफ बढ़ा दिया। इसने लेटर देखा और मेज पर रखता हुआ बोला, आज आपका पहला दिन है और आप 1 घंटा लेट आए। खैर, बहरहाल आइंदा आपको वक्त की पाबंदी करना होगी। मैं इस सिलसिले में कोई बहाना कबूल नहीं करूंगा। आप एक अहम पोस्ट पर फाइज हैं और मैं नहीं चाहता कि मुताहिद अफसरों की कमजोरी से फायदा उठाएं। नासिर इसकी बात सुनता हुआ इसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि बॉस का लहजा बिल्कुल रात वाले अजनबी की तरह खुशक है। फिर इसे लाश का ख्याल आया और इसकी तवज्जो बॉस की तरफ से हट गई। वो बॉस की तरफ देख रहा था मगर ज़हन लाश के चक्कर में उलझा हुआ था। मिस्टर नासिर, क्या आप सुन रहे हैं? बॉस ने पूछा, लेकिन नासिर ने कोई जवाब ना दिया, बस टुकर टुकर इसकी तरफ देखता रहा। बॉस ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा तो नासिर बेअख्तियार उछल पड़ा। आपने सारी बातें समझ ली हैं? बॉस ने पूछा। यस सर, इसने तेजी से कहा। अच्छा ये बताइए कि मैंने ऑफिस के बारे में आपको कितने कवायद बताए हैं? 3 सर, नासिर ने सटपटा कर कहा। क्या? बॉस उछल पड़ा। मैंने 12 कवायद बताए हैं और आप 3 कह रहे हैं, शायद आपकी तवज्जो कहीं और थी। सॉरी बॉस, वो बुखला गया। मेरा ख्याल है कि आपका ज़हन किसी मसले में उलझा हुआ है, ऐसे में आप काम नहीं कर सकेंगे। बॉस ने सख्त लहजे में कहा। ऐसा कीजिए, आप 2 दिन रेस्ट करें और फिर तशरीफ लाइए। मैं ठीक हूँ सर, आप फिक्र मत करें, नासिर ने तेजी से कहा। मैं आपको बता चुका हूँ कि अपनी बात दोहराने का आदी नहीं। अब आप जा सकते हैं। 2 दिन बाद ड्यूटी पर आइएगा। फ्रेश होकर नासिर आस्था से उठा और सलाम करके बॉस के कमरे से निकल आया। अपने कमरे में आकर वो दिल ही दिल में पुरस्रार अजनबी को बुरा भला कहने लगा, जिसकी वजह से इसे डायरेक्टर की डांट सुनना पड़ी थी। चंद मिनट बाद वो उठा और ऑफिस से निकलकर अपनी क़यामगाह की तरफ रवाना हो गया। घर में दाखिल होते ही इसकी निगाह मेज पर पड़ी। रात को पी गई चाय की प्यालियां यूं ही रखी हुई थी। इसके ज़हन में एक ख्याल आया और इसने फौरी तौर पर शहर जाने का फैसला कर लिया। वो समझ चुका था कि जब तक पुरस्रार अजनबी और लड़की की लाश का मसला हल ना होगा, इसका ज़हन उलझा सा रहेगा और वो ऑफिस में तवज्जो से काम ना कर सकेगा। नतीजे में नई नौकरी खत्म हो जाएगी और वो दोबारा बेरोजगारी का शिकार बन जाएगा। चनाचा वो वापस जाने की तैयारी करने लगा। बैग में कपड़े रखने के बाद प्लास्टिक की एक थैली ली और रुमाल हाथ पर लपेटकर चाय की वो प्याली उठाई जिसमें कार वाले अजनबी ने चाय पी थी। प्याली के अलावा इसने एस्ट्रे में मौजूद सिगरेट के टुकड़े भी थैली में रख लिए और थैली बैग में डालकर चल पड़ा।
وہ ریلوے اسٹیشن پہنچا تو اس وقت کراچی جانے والی ٹرین آ گئی۔ اس نے جلدی سے ٹکٹ خریدا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ابھی ایک ہی بجا تھا، اسے امید تھی کہ ٹرین 4 بجے تک کراچی پہنچ جائے گی اور وہ اسٹیشن سے سیدھا پولیس ہیڈ کوارٹر جائے گا، جہاں اس کا دوست ارشد فنگر پرنٹس سیکشن میں انچارج تھا۔ لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ راستے میں ریلوے ٹریک کو گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے نقصان پہنچا تھا اور اس کی مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ ٹرین پورے 2 گھنٹے وہاں رکی رہنے کے بعد روانہ ہوئی تو شام 6:30 بجے کراچی پہنچی۔ چنانچہ اس نے ارشد کے آفس جانے کا پروگرام کل تک کے لیے کینسل کیا اور اسٹیشن سے اپنے گھر جا پہنچا۔ اس کی ماں اور بہن عابدہ خلاف توقع اس کی واپسی پر حیران رہ گئی۔ وہ ایک دن پہلے بہادر پور گیا تھا اور آج واپس آ گیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ ماں نے پوچھا۔ خیریت تو ہے، تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ سب ٹھیک ہے اماں، میرے افسر نے مجھے ایک ضروری کام سے بھیجا ہے، ناصر نے بہانہ کیا۔ یہاں ہیڈ آفس میں جانا ہے صبح؟ سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ ماں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اماں، کل شام کو یا پرسوں صبح چلا جاؤں گا۔ دیکھیے میں صرف 2 جوڑے بیگ میں لایا ہوں، باقی سامان وہی ہے۔ ماں مطمئن ہو گئی۔ رات کے کھانے کے دوران عابدہ نے اس کی رہائش کے بارے میں سوالات کیے۔ ارے رات تو وہاں طوفانی بارش ہوئی تھی، ناصر نے بتایا۔ اچھا مگر یہاں تو نہیں ہوئی، عابدہ نے حیرت سے کہا۔ بادل آئے اور چلے گئے بن برسے، اس لیے کہ انہوں نے بہادر پور جا کر برسنا تھا۔ ناصر ہنسا۔ ویسے بھی سردیوں میں کہیں کہیں بارش ہوتی ہے، وہاں سردی تو بہت ہوگی، ماں نے پوچھا۔ ارے ایسی ویسی میرے تو سردی سے دانت بجنے لگے تھے، لیکن اس پرسرار شخص پر سردی کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس کے منہ سے نکل گیا۔ پرسرار شخص؟ عابدہ چونکتی ہوئی بولی۔ کون تھا وہ؟ ناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عابدہ خوفناک واقعات اور کہانیاں بڑے شوق سے سنا بھی کرتی تھی اور پڑھتی بھی تھی۔ وہ ایک مسافر تھا، کار میں کہیں جا رہا تھا کہ کار خراب ہو گئی اور وہ کار میرے مکان کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس میں کون سی پرسرار والی بات ہے؟ عابدہ نے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، صبح میں اٹھا وہ کار غائب تھی، شاید وہ میرے بیدار ہونے سے پہلے آ کر گاڑی وہاں سے لے گیا تھا۔ تو وہ پرسرار کیسے ہو گیا؟ عابدہ نے منہ بنایا۔ ارے وہ تو یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا، ناصر ہنس پڑا۔ البتہ اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھی، ان سے ایسی درندگی ٹپک رہی تھی جیسے وہ کوئی بیڑیا ہو، خون خوار اور بھوکا بیڑیا۔ آپ کو اس نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ عابدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں تو میرا تو اس نے کچھ نقصان نہیں کیا، البتہ اس نے ایک لڑکی، وہ بے خیالی میں کہنے لگا لیکن فوراً ہی خاموش ہو کر خود کو دل میں ملامت کرنے لگا۔ عابدہ نے تیزی سے پوچھا۔ لڑکی کو کیا کیا اس نے؟ پتہ نہیں، ناصر نے نیند آنے کی اداکاری کی۔ شاید اس کا اچار ڈالا ہوگا، البتہ میں نے اسے چائے پلا دی تھی، سردی تھی نا اس لیے۔ نہ جانے کیا اوٹ پٹانگ ہانک رہا ہے، ماں نے ناگواری سے کہا۔ جاؤ عابدہ اس کا بستر لگا دو، اسے نیند آ رہی ہے۔ عابدہ نے غور سے ناصر کی طرف دیکھا اور اٹھ گئی۔ ناصر نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر وہ اصل بات بتا دیتا تو شاید خوف کے مارے عابدہ کو ساری رات نیند نہ آتی اور اس کی طرح عابدہ کے ذہن پر بھی لاش سوار ہو کر رہ جاتی۔ اگلی صبح ناصر ناشتہ کرنے کے بعد باہر جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کی ماں اور بہن گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی تو اس نے چپکے سے بیگ کھولا اور اس میں سے تھیلی نکال کر قمیض کی سائیڈ جیب میں ٹھونس لی جس میں چائے کی خالی پیالی تھی۔ اگر وہ پیالی عابدہ کو دکھا دیتا تو وہ پھر پیچھے پڑ جاتی اور پیالی کا راز معلوم کرنے کے لیے سوالات کی بچھاڑ کر دیتی۔ وہ ماں کو جانے کی اطلاع کرتا ہوا گھر سے نکل آیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے دوست ارشد کے آفس پہنچا تو ارشد اس کی خلاف توقع آمد پر حیران رہ گیا۔ ارے تم واپس آ گئے؟ اس نے مصافحہ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ارشد نے اس کے لیے چائے منگوائی، پھر آفس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سناؤ کل آفس میں پہلا دن کیسا گزرا؟ بس یار کیا بتاؤں، باس مجھ سے مل کر خوش نہیں ہوا، ناصر نے بتایا۔ اوہو کیا ہوا تھا؟ ارشد چونکا۔ وقت پر تو گئے تھے نا، 10 بجے آفس پہنچا تھا اور جب باس مجھے آفس کی روٹین سمجھانے لگا تو میرا ذہن لاش میں الجھا ہوا تھا۔ لاش؟ کس کی لاش؟ ارشد نے حیرت سے گورا۔
تمہارے مکان میں میری پہلی رات جاگتے ہوئے گزری تھی، اس لیے صبح آفس پہنچنے میں لیٹ ہو گیا اور باس نے 2 دن کی چھٹی دے دی۔ میں لاش کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یار، ارشد اس کی بات کاٹتا ہوا تیزی سے بولا۔ تب ناصر نے اسے پرسرار اجنبی اور اس کی کار میں موجود لاش کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ رات بھر وہ لاش میرے اعصاب پر سوار رہی اور جب میں باس کے پاس بیٹھا تو تب بھی ذہن اسی لاش میں الجھا ہوا تھا۔ اب تک میں اپنے ذہن سے اسے نکال نہیں سکا۔ مجھے لگتا ہے جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے میں اپنی ڈیوٹی توجہ سے انجام نہ دے سکوں گا۔ چھوڑو یار، ایسے خوابوں میں ذہن کو الجھانا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے، ارشد نے ناگواری سے کہا۔ یہ خواب نہیں حقیقت ہے پیارے، ناصر نے پرزور لہجے میں کہا۔ مگر تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ ارشد نے سوال کیا۔ یہ رہا ثبوت، ناصر نے جیب سے تھیلی نکال کر میز پر رکھ دی جس میں چائے کی خالی پیالی اور سگریٹ کے ٹکڑے تھے۔ یار میں سمجھا نہیں، ارشد تھیلی کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس پیالی میں اس اجنبی نے چائے پی تھی، ناصر نے بتایا۔ یہ سگریٹ بھی اسی نے پیے تھے، کار کا نمبر بھی مجھے یاد ہے۔ تم پیالی سے اس کے فنگر پرنٹس لے کر کارڈ چیک کرو، شاید کوئی کلو مل جائے۔ ارشد نے فوراً چپڑاسی کو بلا کر تھیلی اس کے حوالے کی اور ہدایت کی کہ فنگر پرنٹس کیمرہ مین کے پاس لے جائے۔ چپڑاسی کے جانے کے بعد اس نے انٹرکام پر کیمرہ مین کو ہدایت دی، سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ کام کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ پھر وہ ناصر سے مزید تفصیلات پوچھنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد فنگر پرنٹس کے ماہر کی رپورٹ آ گئی۔ ارشد نے اپنے ریکارڈ کو کھنگالا اور کچھ دیر بعد ناصر سے کہنے لگا، تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو واقعہ تم نے پرسوں شب دیکھا ہے وہ 12 سال پہلے کا ہے۔ کیا؟ ناصر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں، پولیس ریکارڈ کے مطابق اس شخص کا نام بہرام خان تھا۔ اس کی محبوبہ سیما نے اسے بے وفائی کی اور جب ایک رات بہرام خان اس سے ملنے اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ بہرام خان کافی دولت مند تھا اور سیما اور اس کے والدین کی کفالت کرنے کے علاوہ انہیں اپنا مکان بھی دے رکھا تھا۔ سیما کو گھر میں موجود نہ پا کر اسے شک گزرا اور وہ اس کا کھوج لگاتا ہوا ایک سینما میں جا پہنچا۔ وہاں سیما اپنے نئے آشنا کے ساتھ آخری شو دیکھ کر نکل رہی تھی۔ بہرام خان کو دیکھ کر اس کا آشنا رفو چکر ہو گیا۔ بہرام خان نے اس وقت سیما پر یہی ظاہر کیا کہ وہ اتفاقاً یہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ سیما سے کوئی سوال کیے بغیر اسے کار میں بٹھا کر شہر سے باہر لے آیا اور سڑک کے کنارے کار کھڑی کر کے اس نے سیما پر تشدد شروع کر دیا۔ ویرانے میں سیما کی چیخیں کوئی نہ سن سکا۔ بہرام خان نے چاقو کے وار کر کے اس کا حسین چہرہ بگاڑ دیا، پھر اس کی شارک کاٹ دی۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ وہ لاش کو کار میں ڈال کر کچھ ہی دور لے گیا تھا کہ کار خراب ہو گئی۔ تب وہ کار وہیں چھوڑ کر پیدل ہی واپس شہر چلا گیا۔ دوسرے روز پولیس کو قتل کی واردات کی خبر ملی۔ لاش اور کار پر بہرام خان کی انگلیوں کے نشانات تو اس کے جرم کا ثبوت تھے ہی، مگر سیما کے نئے آشنا نے بھی گواہی دے دی کہ وقوعے کے رات سینما ہال سے اس نے سیما کو بہرام خان کی کار میں روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہرحال بہرام خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے بڑی جرأت سے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، لہذا عدالت نے معمولی سی کارروائی کے بعد اسے پھانسی کی سزا سنائی اور 18 اگست کی رات کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ پرسوں 18 اگست کی رات ہی تو تھی نا؟ ارشد خاموش ہوا تو ناصر نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ ارشد درست کہہ رہا تھا، پرسوں 18 اگست ہی تھی۔ کیا یہ میرا وہم اور ایک خواب تھا؟ جو بھی تھا، بہرحال بہت ہولناک تھا جسے میں آج تک بلا نہیں پایا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔